علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں فرزانہ صفدر۔ پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو کویت کے ولی عہد کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس کا تعلق دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ قطر اور ہالینڈ کی حکومتوں نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ساتھ لیبر کے شعبے میں مشترکہ تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ وہ مغربی ملکوں سے یوکرین بھیجے جانے والے نئے ہتھیاروں کو نشانہ بنائے گا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ یوکرین کو بھیجا جانے والا کوئی بھی نیا ہتھیار روسی فوج کے لیے ایک جائز ہدف ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کے سیریز کا فیصلہ کن مقابلہ آج کراچی میں کھیلا جا رہا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس کا تعلق دونوں برابر ملکوں کے باہمی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی کے ساتھ کل ایک ملاقات کے دوران دوحہ میں کویت کے سفیر جناب خالد بن بدر المطیری نے یہ پیغام ان کے حوالے کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے ہالینڈ کے وزیر خارجہ جناب ووکے ہوکسٹرا نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعاون کے تعلقات اور ان کو بالخصوص ٹیکنالوجی اور انرجی کے شعبوں میں بڑھانے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ دونوں وزراء نے ایٹمی مسئلے اور فلسطین و افغانستان سمیت مشترکہ دلچسپی کے متعدد اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت کے دوران نائب وزیر اعظم نے اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی کی بار بار بے حرمتی کے واقعات کے خطرناک نتائج سے خبردار کیا اور زور دے کر کہا کہ فلسطینی عوام اور اس کی سرزمین اور اسلامی اور مسیحی مقدس مقامات کے تئیں اسرائیل کی منظم اور کشیدگی کو بڑھانے والی پالیسی کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ ملاقات کے دوران ہالینڈ کے وزیر خارجہ نے انرجی کی کمی کے بحران کو کم کرنے میں قطر کے قائدانہ کردار پر اس کا شکریہ ادا کیا اور افغانستان سے شہریوں کو بحفاظت نکالنے میں قطری کوششوں اور ثالثی کی تعریف کی۔ قطر اور ہالینڈ کی حکومتوں نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ساتھ لیبر کے شعبے میں مشترکہ تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ قطر کی جانب سے وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے ہالینڈ کی جانب سے وزیر خارجہ جناب ووکے ہوکسٹرا اور ILO کی جانب سے دوحہ میں اس کے دفتر کے سربراہ جناب میکس تونون نے MOU پر دستخط کیے۔ مفاہمت کی اس یادداشت کا مقصد محنت کے شعبوں میں قطر کی وزارت محنت، ہالینڈ کی حکومت اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے درمیان تعاون کو مستحکم کرنا ہے اور بالخصوص اختلافات کو حل کرنے، اجتماعی بات چیت، تنخواہوں کو تحفظ دینے، معلومات کے تبادلے کو آسان بنانے اور ماہرین اور وفود کے تبادلے جیسے امور میں باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبد العزیز بن صالح الخلیفی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئی ہوئی شام کے لیے فرانس کی خصوصی ایلچی محترمہ بریجٹ کرمی نے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی گئی۔ ڈاکٹر الخلیفی نے قطر کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2254 اور جنیوا اعلانیہ نمبر 1 کے مطابق شام میں تمام فریقوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے ایسا سیاسی حل نکالنے کی ضرورت ہے جس میں شام کی سالمیت اور خود مختاری محفوظ رہے اور شامی عوام کو امن و استحکام کی امنگیں پوری ہوں۔ سوڈان کے نامزد وزیر صحت جناب ہیثم محمد ابراہیم نے کہا ہے کہ قطر مختلف شعبوں میں بالخصوص ہیلتھ سیکٹر میں سوڈان کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ملک ہے۔ سوڈان میں قطر کے سفیر جناب محمد ابراہیم السادہ کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ قطر نے سرکاری سطح پر بھی اور انسانی تنظیموں کے ذریعے بھی سوڈان کی ہیلتھ سیکٹر کو ترقی دینے میں مثبت انداز میں حصہ لیا۔ ان انسانی اداروں میں سر فہرست قطر چیریٹی، قطری ہلال احمر اور قطر ترقیاتی فنڈ ہے۔ اس موقع پر قطری سفیر نے کہا کہ سوڈان کے ساتھ تعاون کو جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس ضمن میں دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ پروجیکٹس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقے مغربی کنارے کے شمال اور جنین کے جنوب میں واقع قصبے قباطیہ پر کل اسرائیلی فوج نے چڑھائی کر دی، جس کے دوران ایک فلسطینی شہید اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ 25 سالہ نوجوان محمد کمیل کے سر میں سیدھی گولی لگی اور وہ شہید ہو گیا، جبکہ ایک دوسرے نوجوان کے سینے میں گولی لگی ہے اور وہ تشویشناک حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب قابض اسرائیلی فورسز نے قصبے پر چڑھائی کر دی اور کمیل خاندان کے ایک گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہادت کے ساتھ ہی سن 2023 میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب 8 ہو گئی ہے، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال 2022 کے دوران 224 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 59 کا تعلق جنین سے ہے۔ اسرائیلی غازی فوج نے سال رواں کے پہلے 12 دنوں میں 170 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کے ساتھ ریاض کے دورے پر آئے ہوئے مصر کے وزیر خارجہ جناب سامح شکری اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل کے حوالے سے باہمی رابطہ کاری کو مستحکم کرنے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے علاقائی اور عالمی مسائل اور ان کے متعلق جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ وہ مغربی ملکوں سے یوکرین بھیجے جانے والے نئے ہتھیاروں کو نشانہ بنائے گا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ ماریا زاخارووا نے کہا ہے کہ یوکرین کو بھیجا جانے والا کوئی بھی نیا ہتھیار روسی فوج کے لیے ایک جائز ہدف ہوگا۔ ایک اخباری بیان میں انہوں نے کہا کہ یوکرین میں امریکی اور دیگر مغربی ملکوں کا اسلحہ اور اسی طرح ان کو سروس دینے والے فوجی اہلکار، یہ سب روسی افواج کے حملے کے لیے جائز اہداف ہوں گے۔ اس سے قبل روس نے نیٹو ممالک کو ایک میمورنڈم بھیجا تھا جس میں اس نے یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کے انجام سے خبردار کیا تھا۔ روس کے وزیر خارجہ اور صدارتی دفتر کے ترجمان بھی اس حوالے سے نیٹو کو خبردار کر چکے ہیں۔
वाज़ेह रहे कि फरवरी सन 2022 में रूस यूक्रेन जंग के आगाज से अब तक मगरबी ममालिक बड़ी मिकदार में और मुख्तलिफ इक़साम के हथियार यूक्रेन को दे चुके हैं, जिनमें जमीन से फजा में मार करने वाले जदीद तरीन अमरीकी मिसाइल सिस्टम्स, नासाम्स और हिमारस और दीगर हथियार भी शामिल हैं। तुर्की ने मुख्तलिफ रियासतों में 7 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिन पर शुबा है कि उनका ताल्लुक दाइश तंजीम से है। तुर्क खबर रसां इदारे अनाज़ोल ने कहा है कि दहशतगर्दी की रोकथाम करने वाली खुसूसी टीमों ने एक साथ 7 मुख्तलिफ सूबों में छापे मारे और दाइश के साथ ताल्लुक रखने वाले इन मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान तुर्की में किए गए कई हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। इन हमलों में सैकड़ों अफराद हलाक और जख्मी हो गए। तुर्की में दाइश ने आखिरी बड़ा हमला इस्तांबुल के एक नाइट क्लब में सन 2017 की न्यू ईयर पार्टी के दौरान किया था, जिसमें 39 अफराद हलाक और 79 जख्मी हो गए थे। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। भारत और श्रीलंका के दरमियान खेली जाने वाली वनडे सीरीज का दूसरा मैच जीतकर भारत ने सीरीज भी अपने नाम कर ली है। कल कोलकाता में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम 39.4 ओवरों में सिर्फ 215 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय बल्लेबाजों ने मतलूबा हदफ 44वें ओवर में 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। कुलदीप यादव को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 15 जनवरी को होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का फैसला कुन मुकाबला आज कराची में खेला जा रहा है। दोनों टीमें 1-1 मुकाबला जीतकर बराबरी पर हैं। पाकिस्तान ने पहला मैच 6 विकेटों से जीता था, जबकि मेहमान टीम ने दूसरे मैच में 79 रनों से कामयाबी हासिल की थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो साल रवां के दौरान अफगानिस्तान के खिलाफ मुत्तहदा अरब इमारात में 3 वनडे मैचों की सीरीज नहीं खेलेगा। ये सीरीज भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के मैचों के बाद खेली जानी थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ये कदम तालिबान हुकूमत की जानिब से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के पस मंजर में उठाया गया है, जबकि अफगान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो इस हवाले से ICC को खत लिखेगा। आज का पहला नशरा खत्म होने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को कुवैत के वली अहद शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अल सबा की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ, जिसका ताल्लुक दोनों बरादर मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल से है। कतर और हॉलैंड की हुकूमतों ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेबर के शोबे में मुश्तरका ताउन के लिए मफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। रूस ने धमकी दी है कि वो मगरबी मुल्कों से यूक्रेन भेजे जाने वाले नए हथियारों को निशाना बनाएगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा है कि यूक्रेन को भेजा जाने वाला कोई भी नया हथियार रूसी फौज के लिए एक जायज हदफ होगा। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का फैसला कुन मुकाबला आज कराची में खेला जा रहा है। इसके साथ ही उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर जाबिर हुसैन और फरजाना सफदर को